السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کو سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی ادب، احترام، محبت، خلوص کے ساتھ اپنی دلوں کو مدینہ بناتے ہوئے، اپنے دلوں کو مدینے میں پہنچاتے ہوئے تڑپ تڑپ کے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود کی ڈالیاں نچھاور کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا ٹاپک، ہم نے آج کا موضوع اچھی عادتیں چنا ہے۔ اچھی عادتیں جو زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ان عادتوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ذکر آیا ہے، اور نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں سورہ لقمان کی 17 نمبر کی آیت ہے، 21ویں پارے میں، جو حضرت لقمان علیہ السلام، پہلے ان پہ تھوڑا روشنی ڈال دے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون؟ کوئی نبی نہیں، لقمان حکیم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو آپ کے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے جو پیاری نصیحتیں آپ نے کی، جو آپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کرتے، اللہ رب العزت کو نصیحتیں اتنی پسند آئی، اچھی عادتیں سکھانا اتنا پسند آیا، اچھی باتیں بتانا اتنا پسند آیا کہ رب قدیر نے قرآن حکیم فرقان مجید میں حضرت لقمان کے نام پر ایک پوری سورت اتار دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری سورت نازل فرما دی۔
حضرت لقمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت لقمان کہ میں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 3000 علماء کرام اور دین کے اسکالر سے اور دین کے اللہ کے خاص بندوں سے نصیحتیں سیکھی، ان کا زمانہ پایا، اور ان میں سے جو اچھی باتیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں جو تھی وہ میں نے جمع کر لی، اس کا انتخاب کیا اور اس پہ زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو نصیحتیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں تو ہے پہلا مدرسہ، لیکن باپ جو ہے نا، باپ بھی نصیحت کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کو اچھی بنانے کے لیے کوششیں کرے، اللہ کو وہ بات بہت پسند آتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے، حضرت لقمان نے جب آخری ٹائم میں زندگی میں تو نصیحتیں کی، بتائے، اچھی انہیں راہ دکھائی جینے کی، لیکن آخری وقت میں اپنے موت کے قبل جو نصیحتیں کی وہ خاص نصیحتیں یہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، یا بنیا، بڑی پیاری آواز، پیاری بات، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے سنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کیا کرنا؟ شرک نہ کرنا۔ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شرک نہ کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے میں جو مصائب آپ پر آن پڑیں گے، جو تکلیفیں دنیا آپ کو اس کے عوض میں دیں گی، اس پہ صبر کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیا پیاری بات ہے، کتنی اچھی نصیحت ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، ساری کائنات اسی کا کریشن ہے، سارے عالموں کو بنانے والا، سارے نبیوں کو بنانے والا، سارے ولیوں کو بنانے والا، سارے علماء کرام کو بنانے والا، سارے زمین آسمان جنت جہنم اور ساری کائنات کے ہر ذرہ ہر شے کا کریٹر جو ہے، کریشن جس نے کیا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہی وحدہ لا شریک، وہی تنہا، اور وہی توحید والا، اور وہی اس کی عبادت کرنا توحید ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حضرت لقمان کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کہ کوئی اور اللہ یا کوئی اور خدا یا کوئی میرا اور معبود ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ معبود تو تنہا ایک اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، ہم کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، ہم عبادت صرف اور صرف اپنے اللہ عز و جل کی کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کی عبادتیں کرتے ہیں، نماز اسی کے لیے پڑھتے، اسی کے کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پہلے سمجھ لیں ہم کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضور پاک سے محبت کرنا بھی اس کو شرک بھی اس میں لا لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا بھی شرک میں لا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی اور کو شریک کرنا نہیں، کسی اور کی عبادت کرنا نہیں۔ اور محبت تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جو بیعت کی، وہ یا اے محبوب آپ کا ہاتھ نیچے تھا، پھر جس کا بیعت کی جا رہی تھی اس کا ہاتھ تھا، پھر ہمارا ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ آپ کا نہیں ہمارا تھا۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن سمجھانے کے لیے سمجھا دے رہی ہوں کہ کوئی شرک نہ کرنے کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ رسول کا نام ہی نہیں لینا ہے اور ولیوں کی کا احترام ہی نہیں کرنا ہے، ماں باپ کا ادب ہی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔
عبادت تو صرف اور صرف سجدہ اسی کو جائز ہے جو اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ سارے عالموں کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور ساری زمین و آسمان کی یسبحو، تمام زمین و آسمان کی ہر شے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم بھی اسی کی تسبیح بیان کریں، اسی کا سجدہ کریں، اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ رہی بات محبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ایک آیت میں ارشاد فرما دیا، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے، دونوں میں سے ایک کو پاؤ یا ایک دونوں ہیں، تو ان کو اف نہ کہو، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو خود شریک کر لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود پہلے اس کے والدین کا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ وہ کبھی اف نہ کرے۔ تو یہ اف نہیں کرنا مطلب عبادت تھوڑی ماں باپ کی، یہ احترام ہے۔ ادھر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھا، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو خندہ پیشانی کے ساتھ جتنے بار ان کے چہرے پہ نظر ڈالی مسکرا کے، اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہم دن میں کئی مرتبہ مسکرائے اپنے والدین کو دیکھ کے؟ تو پیارے آقا مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں آپ مسکراتے تھک جاؤں گے، اللہ دیتے نہیں تھکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ادب کرنا شرک میں نہیں آتا۔ ہاں شرک میں کیا آتا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ شرک میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو ہی شریک کر لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ کے اور لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ ہم خیرات کر رہے ہیں تو کسی کو دکھا دکھا کے خیرات کر رہے ہیں۔ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو مسجد میں چندہ دے رہے تو بڑا نام بلا کے پھر ہم اپنے نام لے کے پھر اس کو مسجد میں اتنا دیا، ان صاحب نے اتنا دیا، یہ سب شرک ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہمیں بند مٹھی سے خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو کیا فرما دیا؟ شرک نہ کرو۔ اور الحمدللہ مذہب اہل سنت والے شرک سے پاک ہے۔ انما الاعمال بالنیت، ہمیں کوئی کچھ بھی بولتے رہے یہ تو ولیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ نبیوں کو تو ماننا ہی، حشر کے دن کو بھی ماننا، یہ ایمان ہے، ایمان میں آتا ہے۔ قیامت کے دن کو بھی ماننا ہے، جس نے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اپنے والدین کی عزت کریں۔ تو ہمیں شرک سمجھ میں آیا کہ کیا اچھی عادتوں میں کیا چیز ہے؟ شرک کبھی نہ کرے، اپنی انا کو سامنے نہ لائے۔ دوسرا کیا کہا؟ نیکی کا حکم دے اور نماز قائم کرے۔ پہلی بات کیا کہا؟ نماز بھی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا نماز کا کیا کر؟ پہلا کہا شرک نہ کر، دوسرا کہا یا بنیا نیکیوں کی نیکی چاہے تو رائی برابر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ قرآن پاک کی آیت سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ یعنی ذرہ برابر، مثقال وزن، رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی اگر تو نے نیکی کی ہے میرے بندے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور وہ کہاں چھپ کے کیے؟ پہاڑوں میں کیے، دریاؤں میں کیے، ایک دم سنسان بیابان میں کیے ہے، چاہے نیکی کی ہے چاہے گناہ کیا ہے۔ عمل دونوں ہوتے ہیں، ایک اچھا عمل ایک برا عمل۔ نیکی کی ہے یا بدی کی ہے چاہے ذرہ برابر ہے، ہم لے آئیں گے، حشر کے دن اس کا صلہ ملے گا۔ چھپ کے نیکی کیے، چھپ کے صدقات کیے، چھپ کے عبادتیں کی ہیں، چھپ کے جس قدر ہو سکے نیک عمل کیے ہیں، خدمتیں کی ہیں، اور دین کی خدمتیں کی ہیں، دین کا کام کیا ہے، والدین کی خدمت کی ہے، چاہے اے میرے بندے تو نے کتنے چھپ کے کیے، لیکن حشر کے دن اس کا صلہ ملے گا، جزا ملے گی۔ اور اگر چھپ کے تو نے ایک ذرہ برابر رائی کے دانے کے وزن کے برابر گناہ کیا ہے تو وہ بھی ملے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔
چاہے رائی کے وزن کے برابر، رائی کے دانے کے برابر وہ گناہ کیوں نہیں ہو۔ اور یہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ بول دیتا ہے رہنے دے، بہت نیکی تو کر لیے تو نے، تھوڑا گناہ ہو تو ہونے دینا، تھوڑا سا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، جبکہ یہ فطرت نہیں ہے ہماری۔ ہماری فطرت برائیاں کرنا نہیں ہے، ہماری فطرت کسی پہ بہتان کشی کرنا نہیں ہے، ہماری فطرت کسی کا مال کھانا نہیں ہے، ہماری فطرت یتیم کو ستانا نہیں ہے، ہماری فطرت نمازیں چھوڑنا نہیں ہے، ہماری فطرت روزے چھوڑنا نہیں ہے، ہماری فطرت اپنے والدین کو تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہی بول لیتے ہیں رہنے دے، بہت تو عبادت کر ہی لیتی ہے نا، تھوڑا ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ برائیاں سنی ہے، فطرت نہیں ہے لیکن سنتے ہیں، برائی کی ہے، فطرت نہیں ہے ہماری لیکن کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو دلاسا دے دیتے ہیں جانے دونوں کچھ نہیں ہوتا ہے، سب تو کرتے ہیں، ہم بھی کر لیے تو کیا ہو گیا، تھوڑا تو کیا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کا نیکی ہو، خیر کی ہو تو وہ بھی اس کا صلہ قیامت کے دن میزان پہ ملے گا۔ اور ذرہ برابر بھی تم نے کسی کو ستایا ہے، گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، بدکاریاں کی ہے، چھپ چھپ کے وہ موبائل میں نہ جانے الٹا سیدھا کیا کیا دیکھا ہے، سوچے کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ اور کبھی وہ چھپ چھپ کے دیکھنے والے اس بات میں نہیں ڈرتے کہ وہ موبائل مان لو ابھی موت آ گئی، تو جتنے گھر والوں سے چھپ کے دیکھتے ہیں نا، بعد میں وہ موبائل انہیں کیا ہے گھر والوں کے ہاتھ میں ہوگا، پھر کیا عزت کریں گے وہ گھر والے آپ کی، کیا عزت کریں گے کہ ہم انہیں تو بڑا اچھا سمجھتے تھے اور یہ تو کیا گندگی دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو چھپ کے کرو، دکھا کے کرو، سب ملے گا۔ حضرت لقمان نے یہی نصیحت اپنے بیٹے کو کی کہ ایک تو شرک نہیں کرنا، دوسرا کیا کرنا، یا بنیا نیکی چاہے تو نے چھپ کے کی ہو یا گناہ تو نے چھپ کے کیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا، سامنے حشر کے دن لے آئے گا۔ تیسری نصیحت آپ نے موت کے وقت کیا کی اپنے بیٹے سے، یا بنیا، کیا کیا، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، قائم رکھ، کیا کہا، نماز قائم رکھ۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے، نماز 5 ٹائم پڑھنے کا نام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز میں یکسوئی کے ساتھ نماز کو قائم رکھنا، دھکا نہیں لگنے دینا، وہ قائم ہے۔ نماز میں کوئی فضول خیال نہیں آنے دینا، نماز کے اندر اپنے رب سے ایک دم یکسوئی کے ساتھ باتیں کرنا۔ باتیں کرنا مطلب پتہ لگا ارجمن باجی نے کہا باتیں کرنا، باتیں نہیں، تلاوت قرآن جو کرتے ہیں نا اس میں اتنا کھو جانا کہ اس میں اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، تو دنیا کو پیچھے پھینک دینا ہے، اور یوں ہونا کہ ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، سامنے ہمارے رب ہے، ہم رب کے سامنے ہیں، اور پیچھے ہماری ملک الموت ہے، ہو سکتا ہے سلام پھرنے تک بھی وقت نہ ملے، موت آ جائے۔ یہ ہماری آخری نماز ہے، اور آخری نماز اس کے بعد اللہ سے توبہ کا ٹائم نہیں ملنے والا، معلوم نہیں ہے۔ تو اس نماز کو بندہ جیسے کسی مجرم کو سزائے موت دے دی جائے، اور اس کو جب موت کی سزا کے پہلے پوچھا جائے تیری انتم اچھا، تیری آخری خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے بتا دے، تو وہ کہے گا، یہ دنیا تو نہیں مانگے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ اب جس کے پاس جا رہا ہوں وہ مان جائے، وہ راضی ہو جائے، گناہ تو بہت کیے، اب اللہ تو راضی ہو جائے، تو وہ کہے گا 2 رکعت نماز پڑھ لوں میں اپنے رب کی جس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو وہ امیجنیشن کرے، تصور کرے آپ، کیا وہ نماز ویسی ہوگی جس میں ہم دنیا میں گھومتے رہتے؟ وہ نماز ایسی ہوگی کہ اس میں دنیا نہیں، بس پھر تو اس میں سے آنسو بہیں گے، اور وہ کنٹینیو اپنے رب سے ایک دم کنیکٹ ہو کے عبادت کرے گا۔ اس کا حکم دیا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم رکھ، قائم کرنے، قائم رکھنا کیسے ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے مطلب خوشی و خضوع ہو ہر نماز میں، کہ نہ معلوم اس کے بعد نماز ملتی نہیں ملتی، ظہر پڑھ رہے ہیں عصر ملتی نہیں ملتی، ظہر کی بھی پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی معلوم نہیں ہے۔ تو
وہ نماز کی وہ شان کے مطابق اس کی خیال رکھتے ہوئے اس کو اس امانت کو اللہ کے پاس پہنچانا، اپنے آپ کو اپنے رب کو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک دم ذرہ تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، میں مولا تو سب کچھ ہے، تو نور سراپا، میں خاک سراپا، تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں گنہگار سیاہکار بدکار، اے اللہ تیری بندی ہوں مولا، میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یہ گنہگار کو اللہ ہے تو بری نہ مولا، لیکن تیری بندی ہے مولا، تیرے حبیب کی امتی ہے مولا، اے اللہ چاہے بھی تو شیطان سے نہیں بچ سکتی مولا، بس بچا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کر کے اپنی نماز کو قائم رکھنا، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، خیال رکھنا، نہ جانے میری نماز نہ چھوٹ جائے، نماز چھوٹی اس کا مطلب سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس کام کے لیے ہم آئے، نماز مومن اور کافر کے بیچ کا امتیاز فرق ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، باقی نیک کام تو کافر بھی بہت سارے کرتا ہے، اچھی عادتیں تو ان میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے، اور وہ پہچان سے ہی غفلت کر لے تو پھر وہ کہاں مسلمان رہا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو قائم رکھنے والا بنائے۔ پھر حضرت لقمان نے کیا کہا، تیسری نصیحت کیا کی، تیسری تو نماز کی، چوتھی کیا کی، نیکی کا حکم دے، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، نیکی کا حکم دے اور برائی سے اپنے اللہ کے بندوں کو بچا، اور کب بچائیں گا، جب خود بچے گا، نیکی کب کرے گا، جب خود کرے گا، نیکی کا حکم کب دے گا، جب خود کرے گا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، یہ اچھی عادتیں ہیں، ان سے اچھی عادتیں اور کیا ہوں گی؟ باقی تو سب فطرت والی عادتیں ہیں نا، سچ بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ ایسی عظیم عادتیں ہیں جس کو اگر انسان اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دے نا، خود کر کے پھر ٹرانسفر کرے، تو ایک معاشرہ بہت غضب کا بن جائے، ایک اچھا معاشرہ بنے۔ آج کیا کر رہے ہیں، صرف ہمیں ڈگریاں دلانا ہے، اچھے سے اچھی پڑھائی کرنا ہے، اچھے سے اچھے کالجز میں بھیجنا ہے، لیکن ایک جو بنیادی باتیں ہیں، جو فنڈامنٹل باتیں ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، جس سے معاشرہ جو ہے نا وہ ابھی بھی وہ اپنا دکھ رہا ہے۔ ہم اپنا کرنے نہیں آئے، ہم دوسروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کو بھلے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے حبیب کا قول ہے، جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہنا، مسلمانوں کا خیال رکھتے رہنا، کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف ہو، پھر ہماری ذات بہت بری چیز ہے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات کام پڑے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، سب کو اپنی جانب سے کسی کو ستانا نہیں ہے، یہ اچھی عادت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ گامزن رکھے۔ اب حضرت لقمان کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، یا بنیا میرے بیٹے تم کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ آئے تو کچھ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور بعد میں پھر کیا کہا، اور جب نیکی کر، یہ سب سے بڑا کام ہے، نماز قائم رکھنا ہے، وہ ہماری ہے، ہماری ذاتی ہے، ذاتی کوشش ہے، ہماری کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، شرک نہیں کرنا، وہ ہماری مرضی، اور گناہ کرنا، اچھائیاں کرنا، یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت بڑا عزم والا کام ہے، یہ اولو العزم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ سارے فساد، سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، سب غلط کام کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ غلط کام کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں ستائیں گا، کوئی آپ کو تانے نہیں دیں گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دیں گا، آپ اپنی اکیلے کی نماز پڑھتے رہو نا، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا،
سب خوش رہیں گے. بس جہاں آپ نے کہا آپ بھی نماز پڑھیے، جہاں آپ نے کہا آپ بھی نیکی کریے، جہاں آپ نے کہا یہ غلط کام ہے رک جائیے، جہاں آپ نے برائیاں سب کے ساتھ کی نا سب مزے لیں گے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں آپ کی ذات سے. جہاں آپ نے کہا برائی گناہ ہے توبوا الی اللہ استغفر اللہ، جہاں آپ نے کہا مت کر، بس پھر آپ بہت برے، پھر آپ کے ساتھ تو پھر قتل غارت غیری سب پھر ہو جائے گی. پھر آپ جیسا برا تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے غلط کام کرنے سے روکا. غلط کام کرنے سے روکنا. اور حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو. اور آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیا کہتے ہیں؟ بہترین امت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنا کر لیا، اپنی نماز پڑھ لی، اپنے روزے رکھ لیے، اپنے زکوٰۃ دے دیے، اپنے حج پہ حج کر لیے، اور کسی کی خیر خواہی کی کوئی کام ہی نہیں کیا، کسی کو جنت میں پہنچانے کے لیے کوئی عزم نہیں اٹھایا، کوئی اچھا حکم نہیں دیا، ان کی مدد نہیں کی، تو پھر آپ اکیلے جنت میں ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جائیں. پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ماتحتوں کے حق کی وجہ سے آپ سے پوچھیں گا، آپ کے ماتحت جو ہوتے آپ نے ان کے لیے کیا کیا، ان کی اصلاح کا کیا کیا. ایک شخص تھا نا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ پتھر پہ اس کے اعضائے وضو کے جو نماز کے جو ہوتے ہیں نا گھٹنوں کے اور پیشانی کے پتھر پہ نشان پڑ گئے تھے. اس قدر عبادت، پتھر پہ نشان پڑ گئے. اللہ کا حکم آیا عذاب پہ فرشتوں کو کہ اے فرشتوں جاؤ اس بستی پہ عذاب کرو، وہ بستی کو الٹ پلٹ کر دو، زلزلے لاؤ وہاں پہ. فرشتے جانتے تھے، عرض کرتے یا رب العالمین اس فلاں بستی میں جس پہ تو نے ہمیں عذاب کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں تو تیرا ایک اچھا عابد ہے، ایک اچھا عبادت گزار بنتا ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ پتھر پہ اس کی عبادت کے نشان بن گئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، عذاب وہیں سے شروع کرو. فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین کیوں؟ وہ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، اس نے کبھی دوسروں کی جنت کی فکر نہیں کی، اس نے دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، اس نے دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکا، وہ اپنا ہی کرتے رہا. اسی لیے اس کو سب سے پہلے غرق کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ نیکی کا حکم دینا معمولی بات نہیں ہے. نیکی کا حکم دینے سے ہی یہ جو ہم سرکار غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا، اللہ نہیں مانتے ان کو، شرک نہیں کرتے ہم، انہوں نے ہمیں اللہ سے ملوایا ہے. یہ ہمارے اللہ سے ملنے کے، اللہ سے خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کے سلسلے ہیں، وسیلے ہیں. ہم نے ان سے سیکھا ہے کیسی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا فضل ہوا، انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پہ جہنم اللہ تعالیٰ نے جنہیں غرق کر دیا، فرعون حامان کا. ان کی سنگت میں رہنا، ان کے صحبت میں رہنا، ان سے فیض پانا، ان سے سیکھنا، یہ شرک نہیں ہے. شرک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دکھا دکھا کے ریا کرنا اور سجدہ کسی اور کے سامنے کرنا، رب کوئی اور بنا لینا، یہ شرک ہے. سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، وہاں کیا مرتبہ ہے یا شہ والا تیرا یا غوث. آپ نے 25 سال جنگل میں 25 سال تک بیابان جنگل میں اللہ اپنے رب کی، اللہ کی عبادتیں کی. 15 سال تک کھڑے ہو کر ایک پیر پہ قرآن پاک پڑھا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی.
اتنا کرنے میں محی الدین کا لقب نہیں ملا، کیونکہ یہ سب کیا تھا؟ خود کے لیے تھا، خود کے درجات کے لیے تھا، خود اپنے اللہ کو منانے کے لیے عبادتیں تھی۔ 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا، یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو منانے۔ مخلوق کا فائدہ تھا؟ نہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی اذان نماز پڑھی، مخلوق کا فائدہ تھا؟ نہیں۔ روزے رکھے، 25 سال تک بیابان میں جنگل میں اللہ اللہ کیا، جڑے اور پتے کھا کر، گٹھلیاں کھا کر اپنے رب کی عبادت کی۔ مخلوق کے لیے کچھ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں۔ لیکن جب سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہوا، اے عبد القادر واز کرو، واز کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو عزمی ہوں، عربی نہیں ہوں، عربیوں جیسی بلاغت میری زبان میں نہیں ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کے منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا اور کہا اب کرو۔ اور جب آپ نے تقریر شروع کری، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، نماز ایسی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا گلا نہیں کاٹنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، یہ تمام چیزوں کا جب آپ نے مسند میں بیٹھ کر دور دور تک لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچائے، آپ کے بیانوں میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے اور ہر کوئی برابر سنتا تھا، اور آپ کے بیان اتنے زیادہ سبق آموز اور اللہ کا خوف دلانے والے ہوتے تھے کہ آپ کے جلسوں میں سے کئی جنازے نکلتے تھے اللہ کے خوف سے۔ جب یہ کام کیا نا، پھر محی الدین کا لقب ملا۔ محی الدین کا لقب، یہ کام بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں کے وارث علماء، عالم دین جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہوتے، نبیوں کے خاندان میں پیدا ہونا یہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ وہ انسان خود نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو اس سلسلے میں پیدا نہ کرے، لیکن یہ کام، یہ بیڑا اٹھانا، اللہ کے مخلوق کو نیکی کے حکم کو دینا اور برائیوں سے روکنے کا جو کام ہے نا، لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہوگا، بیٹھ گئے تقریر کر لی۔ اس میں کتنی باتیں سننے ملتی ہے، کتنی لوگوں کے حسد سے گزرنا پڑتا ہے، جلن سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے تانے تشنوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے الٹی سیدھی کتنی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی جنت کے لیے ہم جیسے لوگ بھی، ہم ادنا ناکارہ گنہگار، اللہ تعالیٰ اپنے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک لیتا رہے، لیکن جب یہ کام کرتے ہیں نا، کبھی کبھی جھلاٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی دعوتیں دو، اتنا لوگوں کو بلاؤ، اتنا اپنا وقت نکالو، فری آف کاسٹ تو ہم محنت کر رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ میں بہت بڑی قیمتی چیز اللہ عطا کرنے والا ہے، اس کا صلہ اللہ ہی دے گا، اور اللہ جو دیتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کا دیا کبھی ختم نہیں ہوتا، اور بندے کا دیا کبھی کام نہیں پڑتا۔ تو اللہ تو اس کا بہت اجر دے گا، اسی کے لیے کہ بس اللہ تو راضی ہو جائے اور ہم تیرے محبوب کی امت ہونے کے لائق بن جائے، اس لیے سب اپنے اپنے لیول پر دین کی خدمت کریں، کوئی بلا کے لائے، کوئی منا کے لائے، کسی کی جنت بن جائے نا، تو پھر ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا نا۔ اللہ نے فرما دیا نا، ذرہ برابر تیری نیکی ہوگی، چاہے تو نے چھپ کے کی ہوگی، میں تجھے لے آؤں گا اس نیکی کو حشر کے دن، اور ذرہ برابر چھپ کے گناہ کیا ہوگا نا، وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ کیسے چھپ چھپ کے کیا 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 تھا۔ اللہ اکبر، اللہ حشر کی رسوائیوں سے بچا لے، اور اللہ بڑا کریم ہے، بچاتا ہے۔ بندہ اگر دعا مانگتا ہے نا، اس لیے حدیث پاک ہے کہ دعا جو ہے، دعا کرنا میرے آقا فرماتے ہیں عین عبادت ہے، دعا کرنا عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرتے رہیں اس خالق کے پروردگار سے کہ مولا بچا لے، مولا بچا لے، مولا بچا لے، مولا۔ ایک گنہگار تھا، اور وہ کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی مثال دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام، آپ کے نبوت کے دور میں، آپ کے ظاہری زمانے میں کئی دنوں سے آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، پریشان ہو گئے۔ نماز کے لیے سارے لوگ نماز استغاثہ کے لیے پورے شہر سے باہر نکلے،
شہر سے باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امامت میں سب نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی جانب سے آپ تو کلیم تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو اللہ کی جانب سے کلام آیا، بات ہوئی، اے موسیٰ دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ 70,000 لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، 70,000 کا مجمع نماز کے لیے، بارش کی دعا کے لیے نماز پڑھنے شہر سے باہر نکلا تھا۔ وہی آئی، اے موسیٰ تمہاری جماعت میں ایک ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کے سبب بارش نہیں ہو رہی ہے، پہلے اس کو اپنی جماعت میں سے، نماز میں سے اس کو باہر نکالو، جب وہ باہر نکل جائیں گا پھر بارش ہوگی، پھر نماز پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے؟ کون ایسا ہے جو ہے وہ ہماری جماعت میں سے نکل جائے، نماز میں سے نکل جائے باہر؟ جیسے اعلان کیا تو جو اس میں 40 سال سے گناہ کرنے والا تھا نا، وہ کھڑا ہوا تھا، اس میں تھا، وہ ڈر گیا، یا اللہ سارا مجمع ہے اور میں باہر نکلوں، سب لوگ پہچان جائیں گے اللہ یہی ہے اتنا بڑا گنہگار کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا گنہگار کہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگی، نکلا نہیں باہر، اے اللہ آج بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں اللہ، اب نہیں کروں گا، اب تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا مالک، میں تیرا اطاعت گزار بنوں گا، گناہ نہیں کروں گا، آج بچا لے، آج بچا لے، آج بچا لے، میرے گناہوں کے سبب مجھ کو ذلیل نہ کر مولا، آج بچا لے۔ اس نے وہیں کے وہیں نماز کی جگہ پر کھڑے ہو کے باہر نہیں نکلا، وہیں دل ہی دل میں اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، توبہ کی، سچی توبہ کی کہ اب نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے رک جانا، سچی توبہ کرنا، آئندہ نہیں کروں گا میرے مولا۔ بس اتنا اس نے دعا کرنی تھی کہ بادل آئے اور تیز بارش برسنے لگی، اللہ کی رحمت تو چھما چھم برسنے لگی، اللہ کی رحمت برسی، خوب برسات ہوئی۔ برسات میں اب موسیٰ علیہ السلام بہت تعجب میں، اللہ کے نبی ہے، کوئی باہر بھی نہیں نکلا، اللہ کا حکم تھا جو گنہگار ہے وہ باہر نکل جائے پھر بارش برسوں گا، نکلا تو کوئی دکھا، نکلتے تو کوئی نہیں دکھا۔ اللہ سے پوچھا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، کوئی باہر نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسی برس گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری دوست کی دعا کی وجہ سے برسی ہے، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم سچی توبہ کرو میں سب گناہ معاف کر دوں گا، آئندہ پھر رک جاؤ گناہوں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ 40 سال سے جو گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، کون ہے مجھ کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ کے سبب میں نے پانی برسایا ہے، بارش برسائی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ مجھے دکھا دینا، مجھے دکھا دو وہ میری امت کا کون سا ایسا گنہگار ہے۔ اتنا پیاری بات ہے، سن کے اللہ اکبر، میرے اللہ پہ اس قدر محبت آئے گی، میرا اللہ اتنا کریم ہے، ہم سب کا مولا، مالک و مولا، اس قدر رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے موسیٰ جب وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا تب میں نے اس کے گناہ کسی پہ افشا نہیں کی، کسی پہ ظاہر نہیں کیے،
اب جب وہ توبہ کر کے میرا دوست بن گیا ہے تو میں اس کو تمہیں دکھا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ میرے اللہ، کتنا کریم ہے میرا رب، میرا اللہ، کہ جس نے جو ستار بھی ہے، وہ شان ستاری ہے اس میں، وہ دنیا میں بھی ہماری ایپ پوشی کرے اور آخرت میں بھی ایپ پوشی کرے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ سارے نبی اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اصلاح جو ہے نا، یہ روک ٹوک کا نام ہے۔ کوئی بولے کہ یہ بڑی ساس ظلم کر رہی ہے، یا یہ بڑی ماں ظلم کر رہی ہے، یا میری بڑی بہن مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، جب دیکھو تب روک ٹوک کرتے رہتی ہے، تو یہ روک ٹوک کرنا ہی تو تربیت ہے۔ روک ٹوک کرنا ہی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ ہاں، روک ٹوک کا مطلب یہ نہیں کہ اس قدر جلاد بن جائیں ہم کہ حضور پاک کے سنتوں کو ہی چھوڑ دیں۔ ہمیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آس پاس والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، کیا کریں؟ جب تو نیکی کا حکم کریں گا، برائی سے روکیں گا، تو تجھ پہ بڑے مصائب آئیں گے، لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے، لوگ تجھے ستائیں گے۔ تو جب ستائے نا تو اس کے اوپر پھر کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، کہ پھر جو دل بولتا ہے نا کہ چھوڑو، ہٹاؤ، رہنے دو، نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر اس مقام پہ ہو جب تمہیں کوئی مصائب آئے، اور پہلے پلوں میں جب کوئی تم پہ بڑی مشکل آ جائے، تم بڑی آزمائش آ جائے، کسی کی موت ہو جائے، کسی کی تکلیف ہو جائے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے، کوئی بیماری کی خبر آ جائے، تو پہلے لمحوں میں، پہلے اورس میں جو بندہ برداشت کرے، اپنے رب کی رضا مانے، اس کو صبر بولتے ہیں۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا سب کو، بعد میں تو پھر ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس ٹائم صبر کرنا، صبر تو اللہ دے ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ کہ سب کچھ اسی کا ہے، وہ جس حال میں رکھے اللہ راضی رکھے، لیکن ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے رہنا، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا۔ تو اچھی عادتیں کیا ہے؟ یہ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی، حکیم لقمان کی نصیحتیں ہیں۔ ہم والدین ہیں، ہم عالم دین ہیں، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، ہم جو بھی ہے اپنے معاشرے میں ہیں، ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنائیں۔ سکھانے سے زیادہ خود سیکھ کر عمل کر لینے سے ہمیں دیکھے جو کہ صحیح مومن کی پہچان وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ وہ جلادی کے ساتھ اگر حکم کرے تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے نیکی کا حکم دینے میں۔ ہم خود نہ کریں اور بولے نماز پڑھو، ہم خود نماز نہ پڑھیں، ہم خود روزے نہ رکھیں، لوگوں کو بولو روزے رکھیں، ہم خود اس کو تکلیف دیتے رہیں، بولے آپ تکلیف مت دو، تو یہ نہیں ہوتا ہے نا۔ خود کو پہلے پرفیکٹ بننا پڑتا ہے، خود کو اپنے آپ میں، لیکن پرفیکٹ تو ایک دم کامل تو اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ کامل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ذات ہے، لیکن ہم ناقص العقل ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، ہمارا کام ہے ہماری ذات سے اللہ کی مخلوق کو فلاح پہنچے، ہماری ذات سے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں ایسی اچھی عادتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ نماز پڑھے تو نماز پڑھ کے فوراً اٹھ نہ جائیں، دعا کریں۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا کرنا عین عبادت ہے، دعا کریں، دعا بھی عبادت ہے۔ ابھی اجتماع کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اور آپ سب آمین کہتے ہیں، یہ بھی ہم عبادت میں شامل ہوتے ہیں ہم سب۔ اور یوٹیوب پہ دعا نہیں ہوتی ہے، یوٹیوب پہ ہمارا یہ بیان اپلوڈ ہو کے مل جاتا ہے۔ کئی بہنیں بولتی ہیں ہم اپنی فرصت سے سن لیں گے، اور شیطان کبھی فرصت آنے نہیں دیتا، اسی لیے فرصت نکالنی پڑتی ہے۔ سبھی کے پاس 24 گھنٹے ہیں،
بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھو، بڑے بڑی پرسنالٹیز کو دیکھو جو دنیا میں اور آخرت میں بڑے کامیاب لوگ رہے، ان لوگ کو دیکھو، ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے تھے، ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت میں بھی وہ اپنے لیے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے اچھے کام کر لیتے تھے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان ٹائم میں اپنے 24 گھنٹے کو ایسا یوز کریں کہ جو ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، اور صرف نہ ہماری، ہمارے آس پاس والوں کی بھی، ہمارے ماتحت لوگوں کی بھی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ایسا بلند کرے، ایسا بلند کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو نیک کام کرنا، کون کون سی اچھی اچھی عادتیں ہونی چاہیے؟ اٹھتے سے اپنے رب کی ثنا اور دعا پڑھ کے اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو وضو کرنا، سب سے پہلے بیت الخلا جا کے اپنے آپ کو، حاجت کو دور کر کے پھر انشاءاللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ حمد و ثنا کے بعد پہلے اٹھ کے بیٹھیں بستر پہ، پھر کلمہ پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، پھر اٹھ کے سیدھے اپنے واش روم میں جا کر حاجت سے پاک ہو کر وضو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ تہجد کے وقت میں اٹھے تو بہت اچھی عادت ہے۔ تہجد جو ہے حرم کی نماز کے برابر جس کا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ حرم کی نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور تہجد کا اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تہجد کی نماز پڑھے، پھر فجر تک کے تلاوت قرآن پاک کریں۔ اپنے وقت کا ٹائم بالکل یہ بنا لے کہ فجر سے کم 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے تو ضرور اٹھ جائے۔ 12 رکعت نہیں ہوتی ہے تہجد، تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب کو منائے۔ اس وقت رب پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے، رب کی رحمت پکارتی ہے کون مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور اس وقت ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دینے کو آتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کریں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دین تو بنے گا، ساتھ میں دنیا یہ ہوگی کہ دنیائی پڑھائی کے لیے وہ وقت جو ہوتا ہے نا فجر کے پہلے کا 4 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے، 3 بجے کا 3:30 4 سے جو ٹائم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی سب کچھ لرن ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے سب کچھ۔ تو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع بچے پڑھیں قرآن پاک نماز کے بعد، اور اس کے بعد میں پھر دنیائی پڑھائی کے لیے اپنے ایگزامینیشن کی تیاری کریں، اپنا سلیبس دیکھیں، کون سا پیپر ہے وہ دیکھیں، اور کیسا پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے نا بہت اچھا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، اس میں سب یاد ہوتا ہے۔ تو ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو سدھار دیں، سنوار دیں۔ اپنی نسلوں کو جب جنم دیا ہے تو آپ پہ صرف جنم دینے کا کام نہیں ہے، جنم دینے والے سے بڑھ کر پالنے والا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ فجر کے بعد پھر انہیں جتنے جلدی ہو سکے اپنے بچوں کو بریک فاسٹ دیں، ناشتہ دیں، فطور دیں۔ اس کے بعد پھر اپنے روزمرہ کے کام جلدی نپٹائیں۔ اپنے بچوں کو اچھی ایسی تربیت دیں کہ کبھی بھول کے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ نے کیا کیا تھا علی، کہ جب آپ علم سیکھنے بغداد شریف جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا امی مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا تھا اے بیٹا سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سچ کی وجہ سے 40 ڈاکو خون بہانے والے کامل ولی بن گئے، صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، بچپن سے ایک عادت بنائے کہ بالکل بچہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولے تو اسے پیار سے سختی سے چینج کرے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے دے۔
پھر حسن اخلاق والا بنائیں، مسکرانے والا بنائیں۔ ایک مرتبہ ہم اگر اپنے والدین کو دیکھیں مسکرا کے تو 1000 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بھائی بہنوں کو مسکرا کے دیکھیں، اپنے مسلمانوں کو، ہم عورتیں ہیں جینٹس کو باہر مردوں کو مسکرا کے نہیں دیکھنا ہے، انہیں کی طرف تو نظر ہی نہیں اٹھانا ہے، غیر محرم کی جانب تو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اب باپ پردہ رہنا ہے، بے پردہ نہیں رہنا ہے۔ اچھی عادتیں یہی ہے کہ ہماری نظر جھکی جھکی ہو، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ نظر سے نظر کبھی نہ ملائے، نظر ہمیشہ جھکی ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں نیچی نیچی نظروں والی عورتوں کی، نیچی نیچی نظریں والے عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور مردوں کو بھی نظریں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، انہیں بھی اپنی نظریں جھکانے کا، یہاں تک والدہ کے کمرے میں جائے۔ کیا پیارا دین ہے، اسلام جیسا دین کوئی نہیں۔ آپ اپنی ماں کے کمرے میں جاؤ تو کہا ہے کہ اپنی نظر جھکا کے جاؤ، نوک کر کے جاؤ، پرمیشن لے کے جاؤ، وہ آپ کی والدہ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ نہ جانے وہ کیسی ہیں، کیسی لیٹی ہیں، کیسے کپڑے برابر ہے نہیں ہیں، تو پرمیشن چاہیے، پرمیشن لے۔ اپنے بچوں کو سکھائے کسی گھر جائے تو وداؤٹ پرمیشن نہیں جائے۔ کیسی پیاری نصیحت تھی کہ کبھی کسی گھر کسی نے دعوت میں بلایا ہے تو اپنی نظر جھکا کے رکھے، اس کے گھر میں اندر تک نہ جھانکے، ایسی جگہ نہ بیٹھے جس سے اندر تک نظر پڑتی ہو۔ اور جب دعوت سے باہر نکلیں تو کیا کریں؟ وہاں کی باتیں کچھ غلط نظر آ جائے، کچھ نسخ نظر آ جائے، ان کے گھر میں کوئی خرابی نظر آ جائے تو باہر نہیں پھیلائے، ورنہ لوگ تو جاتے ہیں پھر کسی گھر کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے گھر کی برائیاں، ان کا گھر ایسا گندا پڑا تھا، ایسا پڑا تھا، ویسا پڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ نہ جانے الٹی سیدھی کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم کو ایسی سب باتیں نہیں کرنی۔ حسن اخلاق جو ہے نا نصف دین ہے۔ جس سے بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکرا کے ملے، محبت کے ساتھ ملے، ان کے کام آئے۔ مریض ہے، مریض کی عیادت کو جائے تو بہت زیادہ دیر عیادت کے لیے اس کے پاس نہ بیٹھے کہ وہ پریشان ہو جائے، اس کے کھانے کا ٹائم ہو، اس کی دوا کا ٹائم ہو، ہم عیادت ہی کر رہے ہیں، ایسی عیادت نہیں ہوتی ہے۔ عیادت کے لیے جائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو یہ نہ بولے آپ کو بہت بڑی بیماری ہو گئی، اب تو آپ مرنے والے ہو، بچنے والے نہیں ہو، یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھی عادت یہ ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو توبہ کی ترغیب محبت کے ساتھ دلائے، اس کو اللہ کی یاد، اللہ کا خوف پیار سے سمجھائے، اور اس کو اللہ پہ یقین کرنے کا اس کا حوصلہ بڑھائے کہ اللہ کی رضا میں ہی راضی رہے، جو بھی ہے اللہ اچھا ہی کریں گے، اللہ آپ کو شفا دے۔ والدین ہیں تو ان کی خدمت کریں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، یہ اچھی عادت میں ہے۔ ہماری وجہ سے رات میں ہم ٹھوک پیٹ کر رہے ہیں، یا بہت زوردار ٹیلی ویژن ہمارا چل رہا ہے، یا ہمارا گھر کا شور ہمارے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، اس کے ایجوکیشن پہ خلل آ رہا ہے، اس کی اسٹڈی میں، تو پھر ہم گنہگار ہو رہے ہیں۔ آقا نے فرما دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کون یا رسول اللہ؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور غصہ نہ کرے۔ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ غصہ جب آ جائے تو فوراً کیا کرے؟ ایک گلاس پانی پی لے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ غصہ تو آتا ہے انسان کی فطرت میں کہ غصہ آئے تو کیا کرے؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا پانی پی لے، اس سے بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو تو وضو کر لے، کیونکہ وہ غصے میں انسان غصے میں انسان شیطان کی گیند بن جاتا ہے۔ اور پھر شیطان جیسے بچے گیند اڑا اڑا کے، گیند اچھال اچھال کے خوش ہوتے ہیں نا، ویسے شیطان بندے کو اچھال اچھال کے غصے میں خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کو خوش کرنے کے کام نہ کرے، غصہ ہرگز نہ کرے، غصہ بالکل نہ کرے۔ تیسرا، حسد نہ کرے۔ حسد کرنا یوں ہے جیسے
ایک لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے نا، آگ جلا ڈالتی ہے، اسی طریقے سے حسد ایمان کو جلا دیتا ہے. کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس میں کوئی حسد کرے، کسی کو علم دیا ہے اس میں حسد کرے، کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اس پہ حسد کرے، اور حسد کر کے اس کی خوبصورتی تو کم ہونے والی نہیں ہے، اس کا علم بھی کم ہمارے حسد سے نہیں ہوگا، اس کی دولت بھی ہمارے حسد سے کم نہیں ہوں گی. الٹا کیا ہوگا، خود کی صورت ہی کالی ہوتی جائے گی، الٹا خود کا ایمان ضائع ہوتا جائے گا، الٹا خود کا ایمان ختم ہو جائے گا، اعمال خراب ہو جائیں گے، ایمان چلا جائے گا. تو حسد سے انسان خود کا برا کرتا ہے، بندوں کا برا نہیں کرتا. اور حسد کا مطلب کیا ہے، ڈیفینیشن کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ آبجیکشن کرنا. اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ نے اس بندے کو نعمت دی ہے، اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ اچھا دیا ہے، لیکن انسان خود میں وہ اچھائی نہ ڈھونڈتے ہوئے دوسرے کی اچھائی دیکھ کے کوڑھے جلے اور اس میں حسد میں رہے کہ اس کا یہ کم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے. یہ حسد ہے. اور اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اپنا آبجیکشن. ہمارے آبجیکشن کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم کو آبجیکشن کا حق نہیں دیا اللہ نے. ہم الٹا یہ کہے اللہ اس کو اور خوبصورتی اور نور عطا فرما، اللہ اس کو اور علم عطا فرما، اللہ اسے اس کی دولت میں اور اضافہ کر تاکہ یہ نیک کام کرے، اللہ اس کو اور سخی بنا. ہاں، سخاوت بھی بہت اچھی عادت ہے. سخی جو ہے عابد سے پہلے جنت میں جائے گا. ایک سخی کا اس قدر بڑا درجہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے غریب بندوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کی مدد کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سخاوت یہ نہیں کہ بہت مال ہو جائے گا تب دیں گے. آقا نے فرمایا تو ایک کھجور کے چھوٹا ٹکڑا بھی اگر صدقہ کرتا ہے یہ بھی تیرے لیے اچھا ہے. صدقہ کرنا، یہ مسکرا دینا بھی ایک بہترین صدقہ ہے. اور مدد کرنا، اپنے مال میں سے غریبوں کو بھی دینا، اپنے سالن میں سے آس پاس ہمارے ہمسایوں کو بھی پہنچانا. کہ ہمسائے کے بچے غریب ہیں اور اس کے گھر میں شاید کھانے نہیں ہیں تو پہنچا دیا جائے. غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے رہنا یہ اچھی عادتیں ہیں. اور یہ بچپن سے ڈیولپ کی جاتی ہے. بچپن سے. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا نا، اس کے پاپا اسے اس وقت میں، اور میں دکان تو کبھی جانے نہیں دیتی تھی، تو وہ 1 روپیہ اسے دے دیتے تھے دونوں کو، ایک بیٹی کو بھی، عائشہ کو بھی اور بیٹے کو بھی. وہ 1 روپیہ لیے، بچوں کو شوق رہتا ہے، وہ برابر وہ جیب میں رکھے رہتا. تو پھر وہ کبھی سوچتا بچہ تو ہے کہ دکان سے کچھ لے لوں، سامنے اجازت نہیں تھی ہماری. تو ہم نے اسے سختی سے نہیں کیا کہ آپ نہیں، اس سے نہیں کچھ خرید سکتے، بس یہ کہتے تھے بیٹا، اپنے بیٹا بیٹی دونوں کو یہی کہنا کہ بیٹا دیکھو اس کو آپ کھا لوں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، لیکن اگر اس کو آپ خیرات کر دو گے نا، کوئی مرشد آئیں گے، مانگنے والے آئیں گے تو آپ ان کو دے دینا. تو جب آپ ان کو دو گے نا تو اس سے بہت ساری دعا ملیں گی، اور پھر وہ دعا ملیں گی نا تو وہ آپ کے کام آئیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے میرے دونوں بچے باقاعدگی سے وہ اپنا 1 روپیہ سنبھال کے رکھتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کوئی مانگنے والا آ جائے. اور جب کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے ممی میں دوں گا، میں دوں گی کر کے دونوں کے دونوں دوڑتے تھے اور اپنا اپنا پیسہ دے دیتے تھے. تو یہ بچپن سے ڈیولپ عادت ہے. الحمدللہ اس میں ابھی بھی وہ عادت ہے. میری بیٹی میں بھی ابھی بھی وہ عادت ہے کہ اگر کہیں آئس کریم لینے گئی اور کوئی دیکھا کہ کوئی غریب ہے تو پہلے ان کو آئس کریم کھلاتی ہے، پھر خود کے لیے آئس کریم لے کر آتی ہے گھر والوں کے لیے. بیٹے کی بھی وہی عادت ہے کہ اس کے پاس جو آ کے ایک مرتبہ میرے پاس میں ایک وہ پرنٹر آیا، وہ کہنے لگا، بہت غریب تھا، کہنے لگا باجی مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، میں نے رمز بھائی جیسا انسان نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کب میں گیا، میں نے کہا بھائی مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کام ہے یا کب واپس دوں گے یا کیوں ہونا، کچھ نہیں بولے. بس یوں لوگ گلے میں سے پیسے نکال کے نہیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے پھٹ سے کھولا اور یوں دے دیا. تو میں نے کہا یہ عادت بچپن سے ڈیولپ کی ہے. ماں ہے جو یہ عادتیں اپنے بچوں میں اچھی عادتیں ڈیولپ کر سکتی ہے.
بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ سامنے کے کمرے میں کوئی شخص بڑی تعریفیں کر رہا تھا، بابا جان آپ ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو. اندر سے آواز آئی آپ کی امی کی، کہنے لگی مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب ماں ایسی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے ہیں. آج کل تو مائیں بنا وضو تو کیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے اور فضول اسٹیٹس دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. پھر کہاں کچھ اچھا اثر آئے گا. یہ بھی اچھی عادت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ وضو کر کے پلائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے دودھ پلائے. پھر ان میں اچھے ٹیلنٹ آئیں گے، اللہ کے خاص بندے وہ بنیں گے. پھر بغض نہ رکھے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ بغض نہ رکھے. بغض رکھنا کیا ہے؟ اندر اس کے لیے برائی رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا. یہ سب چیزیں اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کری ہے. اس سے ہمارا ہی نقصان ہے. اس کی نیکی میں، اس کی نعمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اور پھر حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. میرے آقا فرماتے حیا، جس میں حیا نہیں، آقا فرماتے پھر وہ جو چاہے وہ کرے. حیا دین ہے، حیا ہونی چاہیے. شرم کے بنا بندہ بندہ نہیں ہے، اس میں شرم حیا ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اور نیکی جو ہے میرے آقا فرماتے حسن اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے. آپ کسی کو خیرات کر رہے ہو اور جھنجھلا کے دے رہے ہو اور احسان بتا کے دے رہے ہو اور تکلیف دے کے دے رہے ہو، تو وہ نیکی میں مزہ نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، وہ خیرات میں مزہ نہیں ہے. نیکی 1 روپیہ دیا ہے، جتنا میسر ہے، جتنا دے سکتے ہیں وہ محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے دے. اس کا دل بڑھ جائے گا اور اس کم میں بھی برکت اللہ عطا فرما دے گا. آقا فرماتے جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کو قائم رکھ. اس لیے حکیم لقمان نے کہا یا بنیا نماز قائم رکھ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ. اور ہر نیکی کرنا صدقہ ہے. ہر نیکی. آقا فرماتے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکے باز مسلمان نہیں ہو سکتا. آقا نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعدے کا پابند ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. ایک حدیث پاک ہے کافر دھوکہ دیتا ہے اور مومن دھوکہ کھاتا ہے. سمجھ لے اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان کی شان دھوکہ دینے والی نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. ہاں مسلمان اپنی سچائی، ایمانداری اور اچھائی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس میں چالاکی یاری نہیں ہوتی. مسلمان میں مکاری نہیں ہوتی، اس لیے مکاروں کو پہچانتا نہیں ہے. وہ سب کو فرشتے سمجھتا ہے، سب کو اچھا سمجھتا ہے. بندہ جو جیسا ہوتا ہے ویسی تو سمجھتا ہے نا. مومن خود اچھا ہوتا ہے، سب کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھا سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ کھا لیتا ہے. تو ایک بار سے دھوکہ کھا لوں گے پرابلم نہیں ہے. میرے بیٹے کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا تجھے کوئی دھوکہ دے دے نا میں کبھی نہیں چڑوں گی. تیرا کسی نے مال لوٹ لیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ پھر دے دے گا. لیکن تیری وجہ سے کسی کو دھوکہ ہو جائے پھر اس دن تو میرا بیٹا نہیں رہے گا. دھوکہ دے دیا مطلب کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا. اللہ دھوکے دینے والے کو پسند نہیں کرتا. پھر حدیث مبارکہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں آدمی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک ایسے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے
اللہ اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو اللہ والوں سے محبت کرنا سکھائے, خود بھی اللہ والوں سے محبت کرے, علماء کرام کا ادب کرے, اللہ کے ولیوں کا ادب کرے, اور جس سے محبت کریں گے ان کے ساتھ حشر میں رہیں گے. اب سوچیں اگر دنیا میں فلم اسٹار سے اگر محبت ہے, کوئی ہیرو ہیروئن سے محبت ہے, تو وہ تو جہنم میں جائے, اپن بھی جہنم میں جائے. وہ تو اللہ ہے جس کو بخش دے. لیکن حدیث پاک ہے, آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو حشر میں اسی کے ساتھ آپ کا حساب ہوگا, آپ اسی کے ساتھ ہوں گے. اس لیے سب سے زیادہ محبت تو صرف حضور پاک سے ہونی چاہیے, اور جو حضور پاک سے محبت کرے گا حشر کے دن انہی کی چادر تلے, انہی کے جھنڈے تلے, انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آقا ہماری شفاعت کرائیں گے. حشر میں سرکار آنا, میرے عیبوں کو چھپانا, اپنی کملی میں چھپانا. آقا سے محبت ہم سب کے دلوں میں رج بس جائے, وہی محبت عین ایمان ہے. اور پھر آقا کے کہے مطابق اپنے والدہ سے محبت, اپنے بھائی بہنوں سے محبت, اپنے بڑوں سے محبت, علماء کرام سے محبت, اور اللہ کے ولیوں سے محبت. یہ ساری محبتیں بڑے کام کی ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے, اللہ کو راضی کرتی ہے. اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اچھے کام کی سفارش کرنا. کسی کا اچھا کام ہے, کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, یہ تقریر کا کام ہو رہا ہے, واعظ ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, اس کی آپ بھی سفارش کرو کہ بھئی ہم سنتے ہیں آپ بھی سنو. زیادہ سے زیادہ اس بیان کو شیئر کر دے کہ جتنے لوگ شیئر کریں گے اور جتنے لوگ سنیں گے, جتنے لنک شیئر کریں گے, جتنے لوگ اٹینڈ کریں گے, ان کا بھی بن جائے گا. کسی کو ہمارے بولنے سے اگر وہ صحیح ایلیجیبل ہے اور اس کو ہماری بولنے کی وجہ سے اگر اچھی جگہ سروس مل جاتی ہے تو ہم اس مسلمان کی مدد کرتے رہیں. ہمارے بولنے سے ایک گھر اچھا بن جائے گا, ہماری کوشش سے کسی کی زندگی بن جائے گی. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یہ ایسی عادتیں ہونی چاہیے. آقا فرماتے تم جہاں رہو اللہ سے ڈرو, چاہے گھر میں ہو, باہر ہو, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, جس بھی جگہ ہو, ہر وقت میرا رب مجھے دیکھتا ہے, میرا رب مجھے دیکھتا ہے, میرا رب مجھے دیکھتا ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے, لیفٹ ہینڈ سے کھانا ہرگز نہ کھائے. آج کل تو ٹرینڈ بنا لیا یوں چمچ سے یوں, لیفٹ ہینڈ چلتے رہتا ہے لوگوں کا. جب دیکھیں غصہ نہیں کرنے کا حکم ہے, لیکن غصہ جہاں شریعت کے خلاف کام کرے پھر غصہ کر سکتے ہو آپ. آپ کا بچہ اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے, روکو اس کو. آقا نے منع فرمایا. لیفٹ ہینڈ سے جو لوگ لکھتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کا بھی کام ہے بچپن سے ہی ماں باپ اسے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے سے روکے, لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے سے روکے, کیونکہ جو عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئی جاتی ہے. حشر کے دن جنتیوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس لیے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت بنائیں. اور جہنمیوں کی نشانی یہ ہوں گی کہ ان کا الٹا ہاتھ یوں پیچھے لے جا کے پھر یہاں سے اتڑیوں سے کاٹ کے یہاں سے ہاتھ نکلے گا لیفٹ ہینڈ, اس میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو ایسا اگر عادت لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی, کھانے کی, پینے کی ہوگی تو پھر لیفٹ ہینڈ ہی عمل نامہ کے دن بھی آگے آ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں ہمارا عمل نامہ عطا فرمانا. آقا فرماتے ہیں نرمی کرنے والا اللہ کو پسند ہے, نرمی میں خیر ہے, اور نرمی جہاں ہوتی ہے اس میں اچھائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے علی, آپ نے دیکھا ہے نرم روٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایزیلی کھائی جاتی ہے, خیر ہے اس میں. اور جل جائے روٹی, کڑک ہو جائے, پھر اس کو توڑ رہے ہیں, چبا رہے ہیں, چبی نہیں رہی. ہر جگہ نرمی میں خیر ہے.
کوئی بھی کام آپ کو کس سے لینا ہے، چاہے بچوں سے لینا ہے، بڑوں سے لینا ہے، محبت پیار کے ساتھ آپ بولے نا، بہت جلدی دلوں پہ اثر پڑتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اور جھجلا کے، چڑ کے، غصے میں، رعب میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے نیچر میں نرمی اختیار کریں، نرم لہجے والے رہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آقا کی بچوں کو سکھاؤ، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز میں ہم آقا سے محبت بھی کریں اور تکلیف بھی پہنچائے۔ اگر ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے، وقت گزار کے دیر سے پڑھنا۔ اول وقت کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نماز کا انتظار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نماز کے انتظار کرنے والوں کو کی مثال دین کے لیے سرحدوں پر جو بیٹھتے ہیں نا مجاہد، ان کے جیسی ہے۔ جو شخص میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت سے منہ موڑ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اللہ ہم کو منائے۔ آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے کھانا آپ نے کیسا سکھایا، ہمیں پانی پینا کیسا سکھایا، پانی بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، برتن کو منہ لگا کے پینا ہے، اور برتن ہٹا کے الحمدللہ کہنا ہے، پھر بسم اللہ کہہ کے برتن لگانا ہے، پھر الحمدللہ کہہ کے برتن ہٹانا ہے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ میں ہم کو پانی پینا ہے۔ کھانے کا لقمہ اٹھائیں تو یہ انگوٹھا اور یہ 3 انگلیاں اس سے ہی اٹھائیں، ایسا چپڑ چپڑ کر کے کھانا نہیں کھانا ہے کہ جس کو دیکھ کے کراہیت آ جائے۔ اسلام جیسا پیارا مذہب نہیں، سب کچھ سکھایا میرے آقا نے۔ آپ ہادی برحق بن کر آئے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ کھانا 3 انگلیاں اور یہ انگوٹھا ایسے ہی بن کے یوں لقمہ ہونا ہے، یوں کھانا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، سنت کے مطابق کھانا کھائے۔ کھانے میں پیٹ کا 3 حصہ کرے، ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی۔ کھانا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے، بیچ میں پینا دوا ہے، اور آخری میں پینا وبا ہے۔ آخری میں کھانا کھانے کے آخر میں پانی پینے سے بچے۔ یہ طب نبوی ہے، حضور پاک نے جو بتا دیا بالکل اس میں شفا ہے۔ صبح اٹھتے سے سب سے پہلی چیز کلونجی جو ہوتی ہے نا، جو روز کلونجی ایک ڈبی میں کھلی چوڑی اس میں رکھیں بند پیک کر کے، اور صبح اٹھتے سے سب سے پہلے نماز کے پہلے بھی کھا سکتے ہو، نماز کے بعد بھی پہلی غذا کو چائے پیٹ میں تو کلونجی اتنی یوں اٹھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے 3 انگلیوں سے، اور بسم اللہ کہہ کے اس کو منہ میں رکھے اور پھر پانی سے اس کو پی جائے، اس میں شفا ہے۔ جس کی یہ عادت ہوتی ہے زندگی پر، اس کو یہ وائرل اور یہ ملیریا اور یہ چھوٹی موٹی جتنی بیماریاں اور جسم کی ساری موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ شہد، آقا نے فرما دیا شہد میں شفا ہے، لیکن شہد کو بہت بڑی تعداد میں پی جانا اس میں گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ شہد چکھنا ہے، آدھا چمچ 1 چمچ شہد اگر آپ نے روز لیا تو بہت اچھا ہے، شفا ہے۔ پینے کی عادت ڈالیں شہد کو۔ پچھنے لگوانے میں بھی آقا نے فرمایا کہ یہ بھی اس میں بھی اللہ نے سنت رکھی ہے۔ 3 چیزوں میں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک شہد میں، ایک پچھنے لگوانا مطلب ہجامہ کروانے میں، اور ایک آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے کو منع کرتا ہوں۔ تو ہجامہ بھی جو ہے یہ بھی لگوانا اچھی عادت ہے، سال میں 1 مرتبہ کم سے کم ہجامہ کروانا چاہیے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب بیوٹی پارلر میں جا کے
خوبصورتی کے لیے کوشش نہ کریں. بیوٹی پارلر میں جانا یہ اپنے آپ میں بہت برا کام ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہیں گئی. بس وضو کرتے رہیں, تہجد پڑھتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور ہمیشہ پاک و صاف رہیں. جو 5 ٹائم وضو کرتا ہے اس کے جسم میں کہاں میل ہے, اور وہ روز اگر غسل کرے تو اور بھی سونے میں سہاگا ہے, اور برابر کپڑے تبدیل کرے, صاف ستھرائی کے ساتھ رہے. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خوبصورت جو دکھ رہا ہے وہ پسند ہے. حضرت بلال حبشی بھی اللہ کو بہت پسند کہ آپ کی اذان کی آواز نہیں ہوئی تو اللہ نے سحر نہیں کی, فجر نہیں ہوئی. خوبصورتی کا مطلب ہوتا ہے رکھ رکھاؤ کرنا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا, اپنے گھر کو ترتیب کے ساتھ خوبصورت بنا کے رکھنا, اپنے بیڈ کو خوبصورت بنا کے رکھنا, اپنے چادر اپنے غلاف کو گھڑی کر کے اچھی طریقے سے نیٹ اینڈ کلین رکھنا, اس کا نام خوبصورتی ہے. اپنے کردار کی خوبصورتی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. کردار اگر اندر سے خوبصورت ہوتا ہے تو خوبصورتی اندر سے جھلکتی ہے. ورنہ بہت سے خوبصورت لوگ دیکھے ہوں گے خوبصورت ہوتے ہوئے بھی خوبصورت نہیں لگتے, کیونکہ اگر کردار اچھا نہیں ہونا تو چہرے پہ ایک کوالٹی اور ایک عجیب سا خوف نظر آتا ہے. اللہ ان خوف سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں ایک دم نرمی والا, حسن اخلاق والا بنائے. آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا بہترین وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. اس لیے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو نور اپنے آپ نکلے گا. اخلاق اچھے بنائیں, اپنے بچوں کے اخلاق اچھے بنائیں, انہیں بیڈ مینرز نہ بننے دیں, انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے, ان کے کردار سازی کرے, ان کے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان اللہ ہمیں عطا کرے. آقا فرماتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اگر وہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اپنے بچوں کو اور اپنی بھی عادت یہ بنائیں, اپنے بچوں میں عادت ڈیولپ کرے کہ جو بھی آپ کو کوئی چیز سے مدد کرے دے یا آپ کے کام آئے, آپ اس کو فوراً اس کا رپلائی جزاک اللہ خیراً کثیرہ بولے, شکریہ بولے, تھینکس بولے, مسکرا کے بولے تو آگے والا اور خوش ہو جاتا ہے. ورنہ ایک دم فائدہ بھی اٹھایا اور اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا شکریہ بولا کرے. شکریہ بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ کو پہلے اپنے بندے پسند ہے نا, پہلے بندوں کو شکریہ ادا کرو پھر اللہ کو شکریہ ادا کرو. علم دین حاصل کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے اور بہت فرض ہے. ہر مسلمان مرد عورت پہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے, دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے. دین کے علم کے لیے اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہمارا غسل کیسا ہو, ہمارا وضو کیسا ہو, ہماری نماز کس انداز میں ہو, نماز میں کیا پڑھا جائے, کتنی دیر رکوع کیا جائے, کتنی دیر پیٹھ سیدھی کی جائے, کتنی دیر سجدہ کیا جائے. کئی بہنیں سجدہ کرتی ہیں پوری سیدھی ہوتی بھی نہیں ہے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتی ہے. یہ غلط کرتی ہیں. 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا واجب ہے. اتنی دیر جتنی میں 3 مرتبہ آپ سبحان اللہ بولے, پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, پھر دوسرے سجدے میں جانا چاہیے. نماز میں قیام کیسا ہو, پیر بہت دور دور کر کے نہ کھڑے کرے جائے, اور عورتوں کو سمٹ کے نماز پڑھنا ہے. تو یہ نماز جو ہے سیکھنا, اتنا علم تو ہر عورت کو ہونا چاہیے. اسے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے, ماں بنی ہے تو ماں کا حق کیا ہے, بیوی ہے بیوی کے فرائض کیا ہے, وہ بہن ہے کیا فرائض ہے, وہ ایک کردار معاشرے میں ایک خاتون ہے اس کا کیا کردار ہے یہ, اور اسے نماز کیسی ادا کرنا ہے, اپنے رشتے کیسے نبھانا ہے, صلہ رحمی کیسی رکھنا ہے. یہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اتنا علم اس کے پاس میں ہونا چاہیے. اس کے وراثت میں کتنے حق ہیں, اس کو وراثت میں کتنا حق دینا ہے, یہ تمام چیزیں اس کو آنی چاہیے. اسی لیے یہ جو محنتیں ہم کرتے ہیں, یہ ساری دنیا میں جتنے عالم دین کی خدمت کے لیے دین کے
اجتماعات کے لیے ہمیں دعوت دیتے ہیں تو اس میں جانا چاہیے، ضرور شریک ہونا چاہیے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اللہ اس کی پوچھے گا کہ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ اور جب معلوم پڑے گا بتانے والا تو گھر بیٹھے بتا رہا تھا. دیکھو دنیا کی بھی نعمت ہے اللہ کی کہ آن لائن میں ہم گھر بیٹھے ہی دین سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی اگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا، کئی بہنوں سے تو میں سنتی ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے پھر میں سوچتی ہوں کہ اسی سے میں سمجھا دیتی ہوں. ڈائریکٹلی بولو تو پھر دلوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، اور وہ دلوں کو تکلیف. اللہ خیر کرے اللہ اکبر کبیرہ. کیا کرے باجی، ٹائم نہیں ملتا. میرے شوہر اس دن گھر میں رہتے. اچھا آپ شوہر کی اتنی فرما بردار ہو، اللہ اکبر. شوہر کی فرما برداری کیجئے بھائی. شوہر تمہارا، تم پہ سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. لیکن نماز میں، فرضیات میں شوہر کے بولے نماز نہ پڑھو تو نہیں سننا ہے. اللہ کے حق کے بیچ میں شوہر منع کرے تو نہیں سننا ہے. جو بھی فرض کام ہے اللہ کا، اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس میں شوہر اور کوئی رشتے کا کوئی کام بیچ میں نہیں آتا، کوئی انٹرپشن نہیں ہونا چاہیے. شوہر بولے 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھیں گے، پڑھنا ہے چاہے وہ مار ڈالے. 5 ٹائم کی نماز شوہر کی، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پردہ کرنے کو شوہر منع کرے، فرض ہے ہم پہ، کرنا ہے ہم کو چاہے کچھ ہو. روزے رمضان کے، ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہے. ہاں نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے. مارکیٹ جانے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے. مائکے جانے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ہے. لیکن اللہ کے حق میں بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کوئی سنت اور نفل نہیں ہے. اور فرض کے لیے کوئی شوہر بولے کہ تم کیوں، آپ ایک دن ہفتے میں، صرف ایک دن، صرف سنڈے کے دن اپنا روٹین تھوڑا سا چینج نہیں کر سکتی؟ 1:30 بجے یہ شروع ہوتا ہے، یہ دبئی کے ٹائم سے، اور اپنے انڈیا کے ٹائم سے 3 بجے شروع ہوتا ہے. تو 3 بجے کے پہلے کھانا نپٹا لیں. شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے تو کیا دن بھر ہی گھومیں گے؟ شام میں گھوم لیں. پہلے سنڈے تو ہم نے اسی لیے خاص رکھا ہے کہ سب لوگ، پوری فیملی اپنے بال بچوں کے ساتھ یہ دین کی بات سیکھے، اور سیکھے اور سکھائے. اور فکر سے سنڈے کے دن کا الارم لگا کے رکھے اپنے موبائل میں کہ سنڈے ہمیں 3 بجے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. یہ دبئی میں 1:30 بجے ہمیں اٹینڈ کرنا ہے. ایک الارم لگائے سنڈے کا، کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے غفلت میں ہمیں بھلا دے، اور بھلا دیتا ہے کبھی کبھی. اسی لیے سب کو اپنی فکر اپنی آخرت کی، قبر کی ہونی چاہیے. قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہ پھر کہیں گے نہیں آج سنڈے ہے، ملک الموت آ جائے تو کہ نہیں آج ٹائم نہیں ہے. آقا کے علاوہ کسی سے پرمیشن لے کے نہیں آتا موت کا فرشتہ. اور ہم جائیں گے تو بھی چلتے رہیں گا. ہمارے شوہر کا بھی چلے گا، بچوں کا بھی چلے گا، گھر کا بھی چلے گا. ہمارے جانے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ ساری دنیا آئی ہے اور جا رہی ہے، سب چل رہا ہے بڑھیا. ہمیں ہمارا وقت برابر دین کے لیے بھی برابر وہ کرنا ہے، اور دنیا کے کاموں کے لیے برابر اپنے فرضیات ادا کر کے، اپنے فرضیات ادا کریں برابر. اللہ کے فرض بھی، حقوق اللہ بھی اچھے سے ادا کرے، حقوق العباد بھی اچھی طریقے سے ادا کرے. اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کرے. ٹائم مینجمنٹ جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی کام نہیں ہوگا. جتنی سکسیسفل پرسنالٹیاں ہوئی ہیں ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے تھے، یہ یاد رکھیے. ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے. کئی کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ملتا، بال بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے ٹائم نہیں ملتا. باجی کیا کرے؟ اب ہم تو الحمدللہ 22 سال ہو رہے ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے. تب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے جب سے ہم نے دین کی خدمت کی. اور دین کی خدمت کے پہلے بھی ہماری کبھی الحمدللہ جب بچے بہت چھوٹے تھے تب بھی 5 ٹائم کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہوتا تھا. اور اس وقت تو اور زیادہ، ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح ہوتی تھی، اور اشراق کی نماز بھی ہوتی تھی. وقت نکلتا تھا نا. اور قرآن پاک بھی 5 پارے ہوتے تھے الحمدللہ. پورا 5 سورہ صبح فجر میں ہوتا تھا. 100 مرتبہ آیت الکرسی ہوتی تھی. اب جب سے دین کے کام میں لگے ہیں نا تو کم ہو گیا. کبھی کبھی لگتا ہے ہمارا پہلے تو بہت اچھا ہوتا تھا، شیطان بہکاتا ہے. لیکن آج الحمدللہ یہ
دین کی خدمت کرنے سے کتنی ساری میری بہنیں میری بچیاں دین سیکھی ہے، اور وہ جو کر رہی ہے الحمدللہ اس میں بھی مجھ کو ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کھانا پینا سونا مر جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہر لمحے کا حساب ہوگا، اور ہم اللہ کی رحمانیت کو بتائے لوگوں کو، خوف نہیں۔ اللہ رحیم ہے، اسی لیے تو کتنا رحیم ہے، اپنا محبوب بھیج دیا ہمیں سدھارنے کے لیے، ورنہ ہم تو وہی جنگلی بنے ہوئے رہتے، جنگلی بنے گھومتے رہتے۔ اپنے محبوب کی امت بنا دیا، اور محبوب نے اپنی امت کے لیے شکم پہ پتھر باندھے، پتھر کھائے، ظلم برداشت کیے، 3 سال گھاٹی میں ایسے رہے جہاں دوا بھی نصیب نہیں، کھانا تو دور کی بات، پتے کھا کر اپنی اس امت کے لیے امتی کیا کیا تکلیف برداشت نہیں کی، اپنے نواسوں کو شہید ہونا پسند کر لیا صرف امت کے لیے، کہ امت یہ دین کو اتنا آسان نہ سمجھ لے۔ دین بہت آسان ہے اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ میں دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلے۔ اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں اچھی بنا دے، اسی لیے دعا بھی تو اللہ نے سکھا دی نا، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، محبوب پہ دیا، دعا بھی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ دعا اسی لیے تو کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگتے رہیں، کوشش کرے، دعا مانگے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب وہ 40 سال والے گناہ گار کو بخش دے رہا ہے اور دکھا بھی نہیں رہا ہے، تو پھر ہم تو امت محمدی ہے نا، آقا کی امت ہے، آقا تو ہمیں بخشوائیں گے، شفاعت کرائیں گے، لیکن ہمیں بھی تو آئے گا نا، ہمیں بھی تو شرم آئیں گی نا۔ آقا حشر کے میدان میں ساری امتوں میں ہم کو ڈھونڈیں گے، ہم گنہگار ہوں گے، آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہوں گی، ہم نے جھوٹ غیبت چغلیاں کی ہوں گی، ہم نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، ہم نے لوگوں کو عیب لگائے ہوں گے، پھر کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جائیں گے؟ اس لیے آج اریزر ہمارے پاس ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آج اریزر ہے۔ بچہ جب غلطی لکھ دیتا ہے نا تو پھر اس کو اریزر سے مٹا لیتا ہے۔ چھوٹے بچے کو لکھنا نہیں آتا ہے تب تک پینسل دی جاتی ہے، جب لکھنا آ جاتا ہے تو پھر بال پین فاؤنٹن پین سے لکھا جاتا ہے۔ پھر اب مٹانے کا زیادہ وہ نہیں، زیادہ غلطیاں نہیں کرے گا، جب تک نہیں پڑھا ہے تب تک غلطیاں کرتا ہے نا، پڑھ لیا پھر غلطیاں تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کم ہو گئی تو ایک ایسا کر کے غلط کر دیتا ہے۔ اور اریزر سے مان لو مٹانے کو تو دیا ہے، وہ اتنا مٹا رہا ہے کہ کالا ہی کالا کر لیا پورا پیج، مزہ آئے گا کیا؟ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے، کیے نہیں جاتے، غلط لکھ جاتا ہے، ایک ہی بار مٹایا جاتا ہے، پھر بار بار وہی غلطی کر کے تھوڑی مٹانا پڑتا ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہی غلطی بھی کرتے جاؤ، اللہ سے معافی سچی دل سے مانگو اور جان بوجھ کے گناہ نہ کرو، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دیا اور قرآن میں دعا بھی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا آخرت اچھی بنا دے، دنیا نے آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اچھی عادتوں والا بنائے، ہمارے بچوں کو اچھی عادتوں والا بنائے، ہمیں اچھی عادتیں لوگوں کو ٹرانسفر کرنے والا بنائے، سکھانے والا بنائے، سمجھانے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، خطائیں معاف فرمائے، اور بہت سی عادتیں ایسی ہیں جو میں بتانا بھول گئی ہوں، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو معلوم ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے، اور آپ سب کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔